16واں عنوان ہے کتب عقائد کا تعارف۔ عقائد سے متعلق کتابیں تو بہت سی ہیں، بہت کتابیں ہیں، لیکن چند اہم کتابوں کے ہم نام لیں گے۔ ظاہر بات ہے سب کتابوں کے نام نہیں لیے جا سکتے، اور ہم کیونکہ اردو دان ہیں لہذا ہم ایسی کتابوں کے نام لیں گے جن کے اردو ترجمے موجود ہیں یا وہ لکھی ہی اردو میں گئی ہیں اور نسبتاً عام فہم ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ پہلی کتاب ہے الفقہ الاکبر، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے البیان الازہر کے نام سے مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی نے، جو گجرانوالہ کے تھے۔ دوسری کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں۔ یہ دونوں بالکل مختصر رسالے ہیں، چند صفحات پر مشتمل یہ عقائد کے رسالے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں اس لیے، اور دو بڑے اماموں کے لکھے ہوئے ہیں اس لیے یہ بہت معتبر اور مستند ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ تیسری کتاب ہے المہند علی المفند، یہ ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں علماء کا ایک طبقہ تھا، ان کے بارے میں کسی نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ حیات النبی کے منکر ہیں، یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ تو جس نے غلط پروپیگنڈا کیا، عرب علماء نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور علماء کے اس طبقے کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ پھر جب انہوں نے وضاحت کی تو پھر سعودی علماء نے ایک سوال نامہ لکھا جس میں 26 سوال تھے، اور پھر ہندوستان کے علماء کے اس طبقے نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ تو وہ سوالوں کے جواب جب عرب علماء نے دیکھے تو انہوں نے کہا ہمارے بھی یہی عقیدے ہیں جو علماء کے اس طبقے کا عقیدہ ہے۔ پھر وہ رسالہ مصر میں، شام میں، پوری دنیا میں گیا۔ وہ رسالہ دنیا میں جہاں بھی گیا وہاں کے مسلمان علماء نے کہا کہ ہمارے بھی یہی عقیدے ہیں۔ اس لیے المہند علی المفند دنیا بھر میں مسلمانوں کے عقیدے کی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف اتنی باتیں ہیں جتنے انہوں نے سوال کیے تھے، اور انہوں نے اتنے سوال کیے تھے جتنے ان پر غلط الزامات لگے تھے۔ اس کے علاوہ عقائد الاسلام ایک کتاب ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت علمی، بہت شاندار کتاب ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک بہت جامع اور عام فہم کتاب جو ہمارے زمانے میں بہت اچھی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، مولانا مفتی محمد طاہر مسعود کی کتاب عقائد اہل سنت والجماعت مدلل ہے۔ اور ایک کتاب ہے مولانا عبدالحق خان بشیر کی بر صغیر میں اسلام کی آمد و اشاعت اور اسلامی عقائد و نظریات۔ اس میں ہمارے عقائد و نظریات بھی ہیں اور کچھ پس منظر بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اسلام آیا کیسے، کن لوگوں کے ذریعے آیا اور کن مشکلات کے ساتھ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو اپنی تاریخ سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مفصل و مدلل عقائد اہل سنت والجماعت جو مولانا عزیز الرحمن حقانی کی ہے، اور ایک مولانا مفتی زین العابدین کرنالوی کی کتاب ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ اس کے علاوہ تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، تحفۃ المسلمین، ان میں بھی عقائد کی باتیں موجود ہیں۔ اور عقائد کے حوالے سے تفصیلی کتابیں اگر دیکھنی ہو ایک ایک عقیدے پر پوری تفصیل دلائل، تو مولانا محمد سرفراز خان صفدر، مولانا قاضی مظہر حسین، مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہم کی کتابیں بھی بہت مفید ہیں۔